السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر بھیجا اور اپنی کتاب میں فرمایا کہ ان کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ جو ان کی اتباع نہیں کرے گا اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کے کسی اور کی بات مانی تو اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ منع کہاں ہے، تو آئیے ہم بتاتے ہیں منع کہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، 4493 اس کا نمبر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو انکار کرنے والے لوگ یہ جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں یہ ہیں، کیونکہ ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو منع کرتی ہے، کیونکہ اصل میں شیطان جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو پھر بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، میرے نبی کی اتباع کرو، کیونکہ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہ تو گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو جہنم میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں پڑھتے، اور پھر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو خود گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یاکلون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اپنے پاس سے مسئلے مسائل نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قوم کسی دوسری قوم کی جو اتباع کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، تو وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے کسی دوسری قوم کی پیروی اتباع دیکھ کے ان کی، اگر وہ کرسمس ڈے کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے نبی کا، تو تم بھی مناؤ، تو یہ ہمارے لوگوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ
ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ کریں، نہ کہ جو کرسچن اور یہ یہود و نصارہ انہوں نے کیا، کیونکہ وہ کرتے ہیں، وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہم یعنی کیک کاٹتے ہیں، اپنے نبی کی ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ بھی انہوں نے بھی بنانی شروع کر دی۔ تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور مولانا الیاس قادری صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ جو یہ خوشیاں نہیں مناتا، یعنی 12 ربیع الاول کو ڈول نہیں پیٹتا، ناچتا نہیں، جھنڈیاں نہیں لگاتا، لائٹیں نہیں لگاتا، تو وہ ابلیس ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بلسوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ انہوں نے چھوڑا، نہ صحابہ کرام کو، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، انہوں نے تو سب کو، اور نہ اہل بیت کو، اور یہ دعویٰ محبت کا کرتے ہیں اور بات مانتے نہیں ہیں۔ ان کو اپنے اس عمل پہ غور کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو جو بھی قرآن پاک میں لکھا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو، جو اگر نہیں کرتا تو اس کے کوئی نہ ایمان ہے نہ دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یعنی جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے، تو جدھر وہ چلنا چلتا ہے ہم ادھر ہی اس کو چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، وہ بری جگہ ہے۔ تو دیکھ لیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور بھی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو خود پڑھیں، نہ کہ دوسرے جو لوگوں ولی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اس کی جو آپ کی طرف نازل ہوا، آپ کے رب کی طرف سے، اور بلا تابعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو، کیونکہ جو تمہارے دوست ہیں، دوسرے رفیق بنائے ہوئے ہیں تم نے، ان کی اتباع نہ کرو۔ اور قلیلا ما تذکرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت کم ہے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے جو ڈر گیا، قرآن اور صحیح حدیث سے جو جڑ گیا وہ فلاح پا گیا، باقی سارے گئے۔ اس لیے اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر صورت کرنی چاہیے، اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنی چاہیے، تہجد کے ٹائم پہ اٹھنا چاہیے۔ اور یہ جن لوگوں نے یہ دکانداری بنائی ہوئی ہے، پہلے طاہر القادری نے بنائی تھی، ان کی بھی چلی، لیکن جتنی وہ چلانا چاہتا تھا نہ چلی، پھر وہ چلا گیا انگریزوں کے ملکوں میں، وہاں مسلمانوں کی مخالفت میں بیان دے دے کے کہ میں تو اچھا ہوں، وہ برے ہیں، میں تو انگریزوں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، ان سے ڈر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ تو دنیا کی زندگی، یہ مر کے جانا تو رب کے پاس ہے، تو پھر ادھر یہ انگریز تمہارے کوئی چھڑا سکتے ہیں؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف خود بندہ ہوگا اور اللہ ہوگا، اور پھر جواب سوال ہوں گے، اور جن کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلڑا بھاری ہوگا برائیوں کا، نافرمانیوں کا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرط اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے وہ کبھی ایسی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو کہ یہ ہم دین کے مطابق ہے تو پھر دلیل لے کے آؤ۔ تو ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی بات ہے، بس بزرگوں کی کرامتیں
اب وہ بھی اپنے خود سے بنائی ہوئی، تو اتنی بڑی بس جو اتنی چھوڑتے ہیں کہ بس چھوڑتے جاتے ہیں، اور لوگ بھی جاہل نہ قرآن پاک کو خود پڑھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پکی پکائی ملتی ہے، بس کھاتے جاؤ، کچھ کرنا نہ پڑے، فری میں جنت مجھے مل جائے گی۔ جنت میں نہیں، حالانکہ ان کے اپنے علماء کرام بھی کئی عالم دین کہتے ہیں کہ یہ تم نے ڈرامہ کیا ہے، سب غلط ہے، کیونکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اس دن تو غم کا دن تھا، تم لوگوں نے خوشی کا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا، لیکن اللہ کی یہ شرط ہے کہ جو میری طرف رجوع کرے گا میں اس کو ہدایت دوں گا۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہی نہیں ہے، اس کو دنیا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیتا ہے۔ ان کو دنیا چاہیے، دنیا ان کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، کیونکہ جن لوگوں نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وہ خود ہی جواب دیں گے پھر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی منہج پہ ثابت قدم رکھے اور ایمان کے ساتھ موت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، صحابہ کرام سے محبت، صحابہ کرام کے ساتھ محبت، تابعین سے محبت، کیونکہ یہ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر تابعین، تبع تابعین، یہ جو ہے نا دور، یہ اچھے ہیں، اس کے بعد گڑبڑ ہے۔ تو اس لیے ہم سب لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گمراہی پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے اور ہمارے گناہ معاف بھی کر دے، کیونکہ ہم تو اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، اور اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔